قوتوں کے مقابلے میں اگر بندوق سے ضرورت پڑی تو بندوق سے بھی لڑے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون پیش کیا ہے, ہتھیار نہیں ڈالے ہیں, ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں, پاکستان کی حفاظت ایک مسجد کی طرح کی ہے. اور انشاءاللہ کوئی بھی برا وقت پاکستان پر آئے گا تو جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس پاکستان کو مسجد کی طرح سمجھ کر ہی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اس لیے جماعت اسلامی کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے, کسی مسلکی گروہ کا نام نہیں ہے, کس کی فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے گروہ کا نام نہیں ہے. جماعت اسلامی دین پیش کرتی ہے اور دین ایک نظام کا نام ہے. دین ترجیحات طے کرتا ہے. دین انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے نظام میں لانے کی بات کرتا ہے. دین لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے. دین لوگوں کے خاندان کے معاملات کو درست کرتا ہے. دین معاشرے کو صحیح قدروں سے نوازتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھنا پڑے گا. ویئرس, اس وقت میں منصورہ لاہور میں موجود ہوں. آج جماعت اسلامی کے جو سابقہ امیر سراج الحق صاحب ہیں ان کی تبدیلی آفیشلی ہونے جا رہی ہے, اور یہاں جو نئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ان کی آج تقریب حلف برداری ہوگی, اور یہاں پہ ہم موجود ہیں. اور یہ میں کریڈٹ دوں گا, دیکھیں ہم صحافی ہیں, ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے, ان بائسڈ رہنا چاہیے, لیکن جس سیاسی جماعت کا جو کریڈٹ ہو اسے ملنا چاہیے. جماعت اسلامی کا ایک کریڈٹ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول سے آتی ہے. اس کے اوپر کسی خاندان کا ٹیگ نہیں ہوتا, کسی خاندان کا برانڈ نہیں ہوتا, وہ کوئی انویسٹر مافیا نہیں ہوتا. اور یہ ان کے ناقدین بھی کہتے ہیں, دیگر سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ بھی ایک کریڈٹ, ایون کہ جو سیکولر ہمارے صحافی صاحبان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ہمیشہ الیکٹڈ ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر آتی ہے اپنی صلاحیتوں کے تحت. تو یہاں ہم ان کی جو لاہور کی, پنجاب کی, کراچی کی جو بھی لیڈرشپ ہمیں یہاں میسر ہوگی ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب آپ کی نئی پالیسی کیا ہوگی. اب ہم ملیں گے آپ کو لیڈرشپ کے درمیان. اس وقت ہمارے ساتھ احمد جمیل راشد صاحب موجود ہیں جو جماعت اسلامی لاہور کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی کی اتنی... سر السلام علیکم. پہلے تو جی وعلیکم السلام. سر خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی, حقیقت بتا رہا ہوں, لیکن شکریہ. ہاں میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے یہ چیز جو اس وقت صرف پاکستان میں جماعت اسلامی کے پاس ہے, جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بھی لیڈرشپ چینج ہوتی ہے وہ کمپیٹنس پہ آتی ہے, وہ محنت پہ آتی ہے, وہ کسی ٹائٹل پہ, کسی باپ دادا کے نام پہ نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. اس کے پیچھے کس کا فلسفہ ہے؟ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اسلام کے غلبے کے لیے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک تحریری دستور مرتب کیا جو دستور جماعت کہلاتا ہے. اسی دستور جماعت کے تحت ہر 5 سال کے بعد ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے, اور اسی کے تحت اور پھر یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا طور امتیاز ہے کہ جو بھی امیر جماعت اس کے اوپر منتخب ہوئے, جب ان کی صحت نے اجازت نہیں دی تو وہ اپنی زندگی میں اس پہ فارغ ہو گئے. یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا بھائی آیا. یہ حقیقی طور پہ جو جمہوری پارٹی ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے, اور ملک کے اور بیرون ملک کے بہت سارے ایسے اداروں نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے, اس کا کریڈٹ بھی دیا ہے کہ یہ صحیح طور پر جو الیکشن بھی ہوتا ہے پارٹی کے اندر وہ صرف جماعت اسلامی کے اندر ہوتا ہے. اور اس کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ 45,000 ہمارے اراکین نے اپنی مرضی سے انہیں منتخب کیا ہے اور آج ان کا حلف ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی ایک اسٹریٹ ورکر ہے کراچی کی سطح پر. انہوں نے کراچی جمعیت کے وہ ناظم رہے ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے. کراچی جماعت کی انہوں نے قیادت کی ہے بڑی جرأت کے ساتھ, بڑی بے باکی کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی آج دیکھیں انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہوئے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی اور معاشی حالات جو ابتری کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ ان کی قیادت کے اندر تمام جو مسائل ہیں وہ حل کی طرف جائیں گے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے گا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام جو ہے ان کے معاشی مسائل حل ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا
سر میرا سوال یہ ہے، دیکھنے والوں کے لیے بھی رہنمائی فرمائیں، ہمارے لیے بھی رہنمائی فرمائیں، جب الیکشن کانٹیسٹ ہوتا ہے پارٹی کے اندر کتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو امیر بننے کے لیے اسپائرنٹ ہوتے ہیں یا وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں جو دستور جماعت ہے اس کے تحت کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. اچھا. صرف مرکزی شورا ارکان کی رہنمائی کے لیے 3 ناموں کو تجویز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پورے ارکان جو ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو ووٹ دے سکتے ہیں اور کسی چوتھے فرد کو بھی جسے وہ مناسب سمجھتے اسے وہ ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑی کثرت رائے کے ساتھ منتخب ہوئے. آپ کا جو الیکٹورل بورڈ تھا وہ 45,000 افراد پر مبنی تھا. جی جو ہمارے اراکین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ووٹ. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے آنے کے بعد؟ کوئی پارٹی پالیسی تبدیل ہوگی یا ایز اٹ از چلے گی؟ پارٹی پالیسی تو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا نے ہی طے کرنی ہے، لیکن بہرحال قیادت ایک شخصیت کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے. جس شخصیت کی وجہ سے وہ اپنی بے باکی کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے، کراچی کے حالات کی وجہ سے انہوں نے بڑی بھرپور اس کے حکومت استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اس استقامت کی وجہ سے، جرأت کی وجہ سے پاکستان بھر کے اراکین نے انہیں یہ منتخب کیا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان حالات کا مقابلہ بھی کریں گے اور یہ جو جعلی مینڈیٹ کی حکومت بنی ہے اس کے خلاف ایک آئینی چٹان بنیں گے. کراچی اکنامک ہب ہے پاکستان کا. جی بالکل. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی وہاں جو خدمات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. اب ان کی جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی الٹیمیٹلی، کیونکہ پہلے ایک کراچی تھا یا سندھ تھا، اب پورا پاکستان ہو گیا. تو ان کا وہاں کوئی سبسٹیچیوٹ آپ دے رہے ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسے یہ دیکھیں نا جی، سراج الحق کے بعد ایک اور جرأت مند قیادت آئی ہے، اسی طرح کراچی میں بھی اس سے بڑی جرأت مند قیادت موجود ہے. ہمارا جو اندرونی نظام ہے وہ اس طرح مستحکم ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ وہ جب ایک فرد کسی وجہ سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ آتا ہے. اور یہی ہے کہ آپ کے سامنے کتنی باصلاحیت قیادت آج پاکستان کی سطح پر منتخب ہوئی ہے. اور اسی دستور کے ساتھ جب کراچی جماعت کا انتخاب ہوگا تو اسی طرح کی ایک مضبوط شخصیت جو ہے وہ کراچی جماعت کی قیادت کرے گی. جزاک اللہ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ویئرس، اب ہمارے ساتھ انجینئر اخلاق احمد صاحب موجود ہیں جو لاہور جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں. ان کی مہربانی ہمیں ٹائم دے رہے. سر پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، آج آپ کی ایک پارٹی تھرو پولیٹیکل پروسیس، تھرو ڈیموکریٹک پروسیس، جو حقیقی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کے ذریعے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ تبدیل ہو رہی ہے. نئی لیڈرشپ کے لیے جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، کیا چیلنجز ہیں؟ پہلے ذرا آپ ہماری وہ رہنمائی کریں، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ کن کن ایشوز پہ فوکس کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ جماعت اسلامی سمپل ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل پارٹی سے ایک اوپر کی چیز ہے. ایک مقصد ہے پیش نظر، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے، یعنی یہ ایک ڈفرینٹ چیلنج ہے اور ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن ہمارا یہ جو نظام تبدیلی کا ایک خواب ہے وہ سوائے جمہوری نظام کے اور کسی اور طریقے سے نہیں ہوگا. یہ ہمارا دستور بھی پابند کرتا ہے. چنانچہ ظاہر ہے جماعت اسلامی کی جو بھی لیڈرشپ ہوگی اس کا بنیادی ٹارگٹ یہی رہے گا کہ وہ اس کام کو عوام میں کیسے پھیلائے اور عوام میں کیسے پذیرائی حاصل کرے. اور یہ جو خواب ہے ہمارا کہ نظام تبدیل ہو اور ایک ایسا نظام آ جائے جو اللہ کے قانون کے مطابق چلنے والا ہو، وہ کیسے عوام کے اندر پھیلے گا. تو ظاہر یہی بڑا چیلنج ہے، اور وہی چیلنج یہی ہے کہ جس کو جماعت اسلامی لے کے بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور نئی لیڈرشپ کے لیے بھی یہی بڑا چیلنج ہے. سر ود ڈیو اپالوجی 77 سال میں ہم لوگ اللہ کے نظام کے نافذ کرنا تو دور کی بات، ہم تو اس سے کوسوں میل دور چلیں گے. بلکہ اگر میں کوئی وہ اسٹرانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو میئر کر کے بتاؤں کہ کتنا دور چلیں گے. مجھے اس میں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے، لیکن ہم ڈے بائی ڈے نفاذ تو دور کی بات، ہم اس سے دور جاتے جا رہے ہیں. کمی کہاں پہ ہے؟ میرے اینڈ پہ کمی ہے، پارٹی کے اینڈ پہ کمی ہے، یا پاکستان کے نظام میں کمی ہے؟ دیکھیے، کسی حد تک تو میں آپ سے بات پہ اتفاق کروں گا کہ ہم دور جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے اندر پردے کا رجحان بڑا ہے، کم نہیں ہوا. مساجد کے اندر آپ کو یوتھ زیادہ تعداد میں نظر آئے گی، اب کم نظر نہیں آتی، زیادہ نظر آتی ہے. پہلے تو صرف بزرگ چند ہوتے تھے جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے. اب میں ڈی ایچ اے کی مسجد میں بھی جاؤں، میں وہیں رہتا ہوں، تو ڈی ایچ اے کی مسجد میں بھی جاؤں تو وہاں پہ بھی یوتھ مجھے پہلی صف میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، ہمیں اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پوٹینشیل کی جہاں تک بات ہے اور یوتھ کے اندر کانسیپٹ کی بات ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے.
لیڈرشپ کی کمی ہے, حکومت کی کمی ہے, حکومت کے سطح کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کمی ہے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کمی کو دور کرنے کا پورا حوصلہ بھی رکھتی ہے اور صلاحیت بھی رکھتی ہے انشاءاللہ. سر یوتھ ہماری پاپولیشن کا میجر چنک ہے, اور جس کے ساتھ یوتھ ہوتی ہے, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو نو ڈاؤٹ وہ بندہ پرائم منسٹر ہے. وہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں, کے پی میں, کہیں بھی وہ گورنمنٹ بنا سکتا ہے. آپ کے پاس ایسی کیا پالیسی ہے, ایسا کیا ویژن ہے, ایون کہ اسلام کی آپ بات کرتے ہیں کہ ابھی تک ویسے یوتھ آپ کی طرف نہیں آئی جیسا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فلسفہ تھا؟ وہ تو بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے سر, یوتھ کیوں نہیں اٹریکٹ کر سکے آپ لوگ؟ دیکھیے یوتھ کو اٹریکٹ نہ کرنے والی بات تو نہیں ہے سر, کچھ تعداد یعنی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارا جو امیر ہے وہ 75 سالہ یوتھ نہیں ہے بلکہ ایکچولی یوتھ ہے. کتنا بڑا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال ہے عوام نے اگر ابھی تک ریئلائز نہیں کیا, یوتھ نے ابھی تک ریئلائز نہیں کیا اور جماعت اسلامی کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہوئے, تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے تبدیلی آئے گی اور یوتھ بھی ایکسیپٹ کرے گی کہ جماعت اسلامی ہی واحد حل ہے. وہ کہتے ہیں نا, حل صرف جماعت اسلامی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ امیر جو ہیں آپ کے نئے جو منتخب ہونے جا رہے ہیں, حافظ صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب, یہ ریکنسیلیشن کی بات کریں گے یا عوام کے حقوق کی بات کریں گے؟ دیکھیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور نمائندے ہیں, لیکن پالیسی میکنگ جماعت اسلامی کے اندر اس کی مجلس شورا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو جماعت اسلامی کی مرکزی شورا پالیسی بنائے گی, اس وقت موڈ کیا آپ کا کہ آپ یہ کہیں کہ سب مل کے بیٹھیں؟ سیاسی جماعت کا موڈ کیا لگ رہا ہے, آپ کی پارٹی کا موڈ کیا لگ رہا ہے؟ ایک ہی موڈ ہے اور وہ ہے حل صرف جماعت اسلامی. ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو اس ملک کے مسئلے حل ہوں گے. پوری شورا اس پہ متفق ہے الحمدللہ. میں مرکزی شورا کا رکن بھی ہوں, تو اس لحاظ سے بالکل پوری شورا اس پہ مطمئن ہے کہ اپنا نام, اپنا نشان اور جماعت اسلامی کی ایک تصویر پوری عوام کے سامنے بڑے زور سے پیش کرنی ہے, اور انشاءاللہ عوام اس کو قبول کرے گی. جزاک اللہ فار یور ٹائم سر, تھینک یو سو مچ. جی ویئرس, اب ہمارے ساتھ کراچی سے ہمارے ایک مہمان اور جماعت اسلامی بلدیہ کراچی کے چیئرمین حافظ اسامہ صاحب موجود ہیں. ان کو تو ہم خاص یہاں لاہور میں ویلکم کرتے ہیں. حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور دوسرا لاہور میں خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. آپ نے لاہوریوں کا جو ہے ویلکم آج دیکھیں, رنگ برنگا ہوا ہے پورا لاہور, ماشاءاللہ. مزہ آیا آپ کو لاہور آ کے؟ تو مزہ آیا ہوگا. لاہور آ کے تو آپ یقین کریں کہ ہمارا دل جلتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کراچی ایسا بنا دیں جیسا لاہور ہو گیا ہے, ایسا لاہور. کیونکہ آپ نے بتایا کہ میرا بلدیات سے تعلق ہے. بھی حافظ صاحب کے لیڈرشپ میں ہم جیتے ہیں کراچی سے, پوری 9 ٹاؤن ہمارے پاس ہے. تو ہم کل دیکھ رہے تھے لاہور میں گھوم رہے تھے کہ ہم کون کون سی چیزیں یہاں سے پک کر کے جائیں اور کراچی میں اڈاپٹ کریں. اچھا, یہ اب جماعت اسلامی کہتی ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے, حافظ صاحب تو عوام نے سندھ سے نکال کے, پہلے کراچی سے نکال کے سندھ سے باہر بھیج کر پورے پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے معمور کر دی ہے. ان کا وہاں کوئی سبسٹیچیوٹ ہے؟ میں نے سوال پہلے بھی کیا ہے. دیکھیں, حافظ صاحب کی جو اسٹرگل ہے, جو حافظ صاحب کا جو کام ہے, جو ینگ لیڈرشپ ہے جماعت اسلامی کی, اس کا نیچرلی اس کی پروگریشن یہ ہے کہ وہ بہت اچھی جگہ پہ آ گئی ہے. پورے پاکستان بلکہ پورے جماعت اسلامی کے لیے اچھا ہے. مگر آپ کا سوال بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کیا حافظ صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ تو دیکھیں, جماعت اسلامی کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ واحد جمہوری جماعت ہے جہاں پروسیس سے لوگ اوپر آتے ہیں. تو حافظ صاحب بھی ایک پروسیس سے اوپر آئے ہیں. تو انشاءاللہ حافظ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی 100% ریپلیسیبل ہے, مگر اوور دا ٹائم آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر بھی جو بھی ریپلیس کرے گا وہ اچھی قیادت, اور کیونکہ حافظ صاحب خود امیر ہے تو انڈر دا لیڈرشپ آف حافظ صاحب کراچی کو جو ہے وہ بہت اچھا بینیفٹ ملے گا اس کا. ٹھیک ہے. حافظ صاحب کے کراچی میں ایسے کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے آج حافظ صاحب جو ہے پورے پاکستان میں مقبول ہو گئے, ذرا وہ بتائیں دیکھنے والوں کو. دیکھیں, حافظ صاحب کا جو ایشو بیس جو سیاست ہے نا, ایشوز کے اوپر بات کرنا اور اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہنا, اور سوشل میڈیا اور جو ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ہے اور اپنی پریزنس کو ہر جگہ موجود رکھنا. کراچی کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ حافظ صاحب نے بات نہیں کرا. پاکستان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ حافظ صاحب نے کراچی میں رہ کر بات نہیں کی. کراچی کی واحد لیڈرشپ ہے حافظ صاحب, جو کہ ہر موضوع کے اوپر کراچی کے اندر اویلیبل رہتی تھی اور موجود ہوتی تھی. گٹر کے ڈھکن کے اندر بچہ گر کے مر جائے یا آگ لگ جائے یا سٹی گورنمنٹ کی جو ناکامیاں ہوں, ہم نے ہر موضوع کے اوپر کے الیکٹرک جو ہماری ایک مافیا رکھتا ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشن بنا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ سے جو تحریک شروع ہوئی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ 9 ٹاؤن اور میئر بھی ہم آنا تھا, حافظ صاحب کو میئر آنا تھا, مگر پیپلز پارٹی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو بھی ہوا وہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک میں الیکشن ہوئے. مگر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور جماعت اسلامی بلدیات میں تو سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری, مگر جنرل الیکشن میں پاکستان میں کراچی میں صرف 8 لاکھ ووٹ لیے جماعت اسلامی نے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی کی دوسری بڑی جماعت اسلامی پورے پاکستان سے بن کر آئی. تو
اب حافظ صاحب جب یہاں پر سینٹر میں آ گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو کرنٹ ہے اور جو ان کی جدوجہد ہے اور جو ان کا ایکٹیویزم ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا. سندھ کے اور کراچی کے دو مین سٹیک ہولڈر ہیں. کراچی کے تو بالخصوص, سندھ میں تو پیپلز پارٹی آتی ہے, لیکن جب کراچی حیدرآباد کی ہم بات کریں, لیکن میں اس وقت کراچی کی بات کر رہا ہوں, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, تو آپ کو لگتا ہے حافظ صاحب اب امیر جماعت اسلامی بن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مجلس شورا میٹر کرتی ہے, تو کہ پالیسی میں چینج آئے گا, کوئی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو لے گی یا ایم کیو ایم کو آن بورڈ لے گی مسائل کے حل کے لیے؟ دیکھیں ہم تو ایم کیو ایم کو ایز اے پالیسی جو ہے نا وہ کبھی بھی اس چیز میں یہ نہیں سمجھتے, مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر ہیں, مگر کراچی کے عوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایم کیو ایم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کراچی کے. نہ کریں بھائی, بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کتنی سیٹ جیتی ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ جیتی تو بہت سارے لوگوں نے, پنجاب سے بھی بہت ساری سیٹیں, تو آپ یہ کہیں گے کہ پنجاب میں حقیقت الگ نہیں ہے. پھر آپ تو پی ٹی آئی کا بیانیہ چلا رہے ہیں کہ جی کراچی سے وہ ہم جیتے ہیں لیکن ہمیں ہرا دیے گا, پھر آپ اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور پی ٹی آئی, میں کسی کے بیانیے کی بات نہیں کر رہا, ہم اپنے بیانیے کے, ہم آن گراؤنڈ پہ موجود تھے کراچی میں, ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا. بیانیہ ہر پارٹی کا اپنا, ہم کہتے ہیں ہمارے بیانیے میں فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دو پارٹیوں کو ووٹ ملے, صرف پی ٹی آئی کو ووٹ ملے یا ہمیں ووٹ ملے بس, اور تیسری پارٹی کراچی میں کوئی نہیں تھی جس کو ووٹ. پیپلز پارٹی کو نہیں ملے؟ پیپلز پارٹی کراچی کی پارٹی نہیں ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے. کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کی, بتائیں؟ وہ تو ٹھیک ہے, نہیں ہے سر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کراچی کے ڈائنامکس نا. بات یہ ہے کہ کراچی اربن پاپولیشن صرف جماعت اسلامی ریپرزینٹ کرتی ہے, اور پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ جو ہوا ہے جو ان کے ساتھ اوور آل. چلیں اب آپ نے اتنی ایمانداری دکھائی ہے, بقول آپ کے آپ ان بائسڈ اس وقت, کراچی میں زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا ہے یا جماعت اسلامی کو, یہ بات بتائیں. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کراچی میں دو پارٹیوں کو ووٹ پڑا ہے. زیادہ کس کو پڑا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کراچی میں دو پارٹیوں کو ووٹ پڑا ہے. پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی کے اوپر زیادہ ووٹ پڑے, ہمیں صوبائی اسمبلی پہ اگر فیئر الیکشن ہو جاتا تو صوبائی کی سیٹیں ہماری تھیں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ عائشہ مسعود صاحبہ موجود ہیں, جو ہیں تو ایک صحافی لیکن جماعت اسلامی کے مختلف جلسوں کی جو کوریج ہے کئی سالوں سے کر رہی ہیں. تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی میں خواتین کا رول کتنا ہے اور خواتین کس حد تک ایکٹیو ہیں. اس وقت ہمیں یہاں کوئی خاتون تو نظر نہیں آ رہی, لیکن خواتین کی سیاست کو کس حد تک یہ دیکھتی ہیں کہ جماعت اسلامی کی سیاست میں خواتین اپنا کردار ادا کریں. سوال آپ نے سن لیا, آپ ایک خاتون ہیں, آپ ادھر اکیلی ہیں پورے منڈال میں. میں اس پہ بات کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بڑا اہم دن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی نو منتخب امیر جو ہیں وہ آج تقریب حلف برداری ہے, جی ان کی تقریب حلف برداری ہے, جس میں میڈیا کشمیر سے بھی آیا ہوا ہے, اسلام آباد سے ہم لوگ آئے ہیں, کراچی سے بہت سے اور لاہور سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد موجود ہے. لیکن خواتین کے بارے میں جب کہا گیا, میں میڈیا سے ہوں, کہ آپ جائیں اور اوپر جا کے وہاں بیٹھ جائیں, تو میں نے کہا نہیں, ہمارے جماعت اسلامی میں نوجوانوں اور خواتین کی پارٹیسپیشن زیادہ ہونے کا امکان موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے. جب ووٹ دینی ہے نوجوانوں نے, جب ووٹ دینی ہے خواتین نے, تو خواتین کی یہاں بھی پارٹیسپیشن نظر آنی چاہیے. آپ نے کہا میں ایک نظر آ رہی ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم خواتین الگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہمیں پوری لائن پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں. اتنے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں جو کہ اتنی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں. اب پہلے ہندوستان میں جب مائک میں اذان ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ یہ سلطان کے منہ سے آواز ہے, غلط ہے. آپ دیکھیں مائک ہر جگہ پر موجود ہے. پھر کہا گیا مولانا صاحب کی طرف سے تصویر نہیں بنانی, آرام ہے. اب آپ حج عمرہ کرنے نہیں جا سکتے جب تک تصویر نہ بنے. پھر کہا گیا کہ میڈیا ہے تو لغو ہے, فضول ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام کی تبلیغ کا مین سورس میڈیا ہے, میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. آج ہم یہ پوری دنیا میں دیکھیں گے حلف وفاداری میڈیا پہ آئے گا. تو میڈیا از ویری امپورٹنٹ
source for promotions or anything ना, तो अब जमात में भी इनको करना पड़ेगा ये कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ इस लाइन में लेडीज अलग होती, लेकिन बहुत नहीं उनकी पॉलिसी है, मैं भी वैसे उनकी पॉलिसी से तो एग्री करता हूँ कि खवातीन और मेल अलग बैठ हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि जुमात इस्लामी में जो खवातीन हैं वो उतनी एक्टिव हैं इस वक्त जितना होना चाहिए? है, देखें जब भी कोई मुल्क पे हमारी नज़रियात पर जब कोई चोट पड़ती है ना, जब हमारे बुनियादी इस्लामी या पाकिस्तानी नज़रिए पर या कल्चर पर जब चोट पड़ती है तो आप देखें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन आपको नज़र आती हैं और बड़ी मुनज़्ज़म है और बड़ी पढ़ी लिखी है। मेरा ताल्लुक असल में नवाए वक्त से काजी हुसैन अहमद से बहुत ज़्यादा था। अच्छा, लास्ट जो इकबाल की तकरीब थी वो भी काजी साहब हमारे बुलाने पे आए थे, तो उसमें यह कि मजीद निज़ामी की बायोग्राफी मैंने लिखी, काजी साहब तशरीफ लाए। काजी साहब को इकबाल का फ़लसफ़ा पता, वो माहिर इकबाल है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे। तो आप हमें उम्मीद है कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान वो बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। कराची में भी बड़े टफ हालात का मुकाबला किया, आपको पता है कि क्या क्या मुश्किलात पेश आई, लेकिन वो डटे रहे और इनकी तरह ही नईम साहब की तरह ही जमात को लाहौर में, नईम साहब की तरह ही जमात को केपी में, नईम साहब की तरह के लीडरों को और ख़वातीन को एक्टिव होना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमात जिसमें इतने पढ़े लिखे लोग हैं वोट क्यों नहीं लेती, तो फिर ये आज बड़ा अच्छा शुरू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। जी व्यूअर्स, अब हमारे साथ शेख मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन, प्रेम यानी प्यार मोहब्बत, और इनसे पहले हाफिज़ सुलेमान भट्ट साहब थे जो बड़े जिन्हें कहते थे पिलर हैं जमात इस्लामी के। सर, जमात इस्लामी का डिसिप्लिन भी है, पार्टी लीडरशिप थले होते आंदी है भी है, करप्शन के चार्जिस भी नहीं, हुब्बुल वतनी भी है, मुसलमान ने अल्लाह के निज़ाम की गल कर देने, लेकिन एक तल्ख हकीकत है वोट क्यों नहीं कर सके तुम अज तक? देखो जी, गल है वे कि अगर इस कौम ने सानू वोट नहीं दिता ना तो कौम उनपुक्त भी रही है। आज कौम के उत्ते आए दिन कदी जिहड़ा ना ड्रोन हमला होंदा है बिजली का, कदी इस कौम से ड्रोन हमला होंदा है पानी का, कदी ड्रोन हमला हो रहा है आटे का, कदी ड्रोन हमला हो रहा है सुई गैस का, तो कौम नू समझ लग गया है। हल फिर मैं कहूँगा कि अगर यह कौम चाहती है कि यह कर्जे चो बाहर निकलीए, यह शराफिया तो जान छुटे, तो फिर उनका हल एको ही हो जमात इस्लामी है। यह देर ब देर इस कौम नू समझ लग जाएगी। अज देखो कि अज असी साढ़े तो एक दिन बाद आज़ाद होंदा इंडिया, अज उनकी इकोनमी देख लो, 71 के अंदर बांग्लादेश बनया, अज उनकी इकोनमी देख लो, साड़ा हाल देख लो, तो यह तुसी अफगानिस्तान नू देख लो, मतलब 15-20 साल नेटो नाल लड़ते रहे ने, अज उन्होंने अंदर डॉलर का की रेट और पाकिस्तान के अंदर की रेट है। असल इस मुल्क को करप्शन ने तबाह और बर्बाद कर दिता है। अगर जमात इस्लामी ओन करेंगे तो इंशाअल्लाह मतलब हालात बेहतर हो जाएंगे, अदरवाइज इस कौम में मजीद ड्रोन हमले सामने रहेगा, इंशाअल्लाह सामने रहेगा। सर, जमात इस्लामी ने टाइम मिलिया सी जब MMA की गवर्नमेंट थी, आपकी 2 सूबों में हुकूमत बनी, वो उस वक्त आपके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और दीगर सियासी मजहबी जमातें थी, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज, लेकिन उस वक्त आप लोग कुछ ऐसा इंस्पायरिंग नहीं कर सके, कुछ डिलीवर नहीं कर सके। ऐसी बात नहीं है, आप देखें कि सुबह सरहद को सूद फ्री कर दिया था सिराजुल हक साहब ने, वहाँ पर उनकी इकोनॉमी की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की कि यार कमाल की उस वहाँ पे इन्होंने इकोनॉमी को बिल्डअप किया था KPK के अंदर। बात ये कि जहाँ जहाँ जमात इस्लामी, अगर कराची में हमें इक़्तिदार मिला है निमतुल्लाह साहब को, देखें आज कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, कोई इनकार नहीं कर सकती। देखें आप, मैं रेलवेज में हूँ, हाफिज़ सलमान भट्ट एक कदावर शख्सियत थी, नो डाउट, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम रेलवे में, मैं उनका ज़ार है, उनकी तंजीम का चौकीदार हूँ। आज हमारे दामन पर दाग नहीं उठा सकती, कोई हुकूमती एहलकार नहीं कह सकता। यही हमारा सरमाया है, इक़्तिदार तो आने जाने वाली कोई खदशा रहता है कि अगर आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आप भी फिर इन्हीं रवायती सियासी जमातों के साथ बैठ जाएंगे। ये तो बात आज कल कहने की जरूरत ही नहीं है, अब तो पता लग गया कि वोट किसको मिलते हैं और इक़्तिदार में कौन आता है। ये तो कहने की बात है, अब तो 45-47 वाली कहानी बन गई, अब तो बच्चे को जुबान से क्या क्यों कह रहे हो? आपके सूफी खलीक पर साहब ने मियां नवाज शरीफ को वोट डाला, खुद अपने आप को नहीं डाले, तो फिर आप ये तो ना देखें, यही तो
कमाल था कि पहले दिन सिफर था, मेरा वो बचपन का दोस्त है, बचपन के लंगोटी है, अगले दिन उसके वोट 5-7 हज़ार थे। नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको मोहब्बत जागी हो। यानी कि मैंने भी नहीं डाला, चलो वो तो मेरे हल्के में सर 3 दफा का ब्रदर, यही तो कमाल है ना कि वहाँ पे वो 2 दफा नाज़म बनता है अपने इलाके के अंदर, कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके ऊपर। तो मेरा तो बचपन का दोस्त है। नहीं, कभी आपने अकेले में पूछा कि आपने नवाज शरीफ को तो नहीं डाल दिया था अपना वोट? मैं तो साथ इसके कंपेन का साथ था, आई नो वेरी वेल। कहने की जरूरत नहीं है सर, ये देखें इस कौम को समझ लग रही है, जरा देर से समझ लगी है, और अगर ये कौम चाहती है कि इस मुल्क में हसूल इंसाफ का बोलबाला हो, इस मुल्क के अंदर जो है ना जी ये सबज गाड़ियाँ जब तक फिरती रहेंगी ना जी, ये हालात बेहतर नहीं होंगे। प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए। आप देखें ना अफगानिस्तान में उनका वज़ीर दाखिला वज़ीर खारजा तंदूर के बाहर बैठा होता है, यहाँ पर किसी बादशाह ने निकलना हटो बचो होता है। चलें, अल्लाह ताला आसानी करे। थैंक यू सो मच अनवर साहब। जी वीर, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं। इनकी मेहरबानी हमें टाइम दे रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लियाकत बलोच साहब, जमात इस्लामी जो इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टेंशन चल रही है, इसमें कमी ला सकती है, कोई रोल प्ले कर सकती है लीडरशिप की तब्दीली के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमात इस्लामी में अमीर कोई भी हो, लीडरशिप जिस मौके पर भी तब्दील, लेकिन हमारा मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में लीडरशिप में डायलॉग नागुज़ीर है। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग का रास्ता बंद होता है तो मुल्क में बहरान पैदा होते हैं, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। इंशाअल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात के अमीर बन गए हैं, आज उनका हल्फ हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए हमारी पहले से भी कोशिशें जारी हैं, अभी भी हाल ही में हमने अपोजिशन जमातों के साथ अपने राब्ते बरकरार रखे हैं, और हमारा मुस्तकिल ये हिकमत अमली और पॉलिसी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम भी होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क में दहशत गर्दी होगी और पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पीटीआई ईद के बाद कहते हैं कि जी अपोजिशन की यानी तहरीक चलाने जा रही है, महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आने जा रही है, तो जमात इस्लामी इसमें उनके साथ होगी महंगाई के खिलाफ? हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है ना, ठीक है। अगर पीटीआई अपने जलसे करना चाहती है, महंगाई के खिलाफ चाहती है, उनका अपना एक जो है कि आइनी सियासी जमहूरी हक़ है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। जमात इस्लामी पहले से ही महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मुस्तकिल सरापा एहतजाज। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जी बस इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मजीद एबल साहब मौजूद हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की, जो हमारे मसीही भाई हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करें। मुझे अच्छा लगा कि आज तकरीब हलफ बरदारी है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, वो इसमें मौजूद हैं, और ये एक जस्चर है इंटरफेथ हारमनी का। इनसे हम ये पूछेंगे कि जमात इस्लामी से इनको क्या क्या तवक्कुआत हैं जब से इनकी नई लीडरशिप आई है, आज ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और ये क्या तवक्कुआत रख के यहाँ पे आए हैं और इनका क्या पैगाम है जमात इस्लामी के लिए। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, ये तो इंटरफेथ हारमनी का ना बहुत अच्छा जेस्चर है, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि इंसानियत बहुत मैटर करती है। मज़हब ठीक है हमारी ज़िंदगी में एक उसकी एक अहम है, दीन मज़हब आपके लिए भी इम्पोर्टेंट, आपका मज़हब मेरे लिए, मेरा दीन इम्पोर्टेंट, लेकिन आप यहाँ आए हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, एक तो आपने मैसेज दे दिया पॉजिटिविटी का, जमात इस्लामी ने आज तक अक़लियतों के लिए, आपके लिए और दीगर जो कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है इनके लिए क्या कुछ ऐसा किया या क्या कुछ करने की ज़रूरत है जो एक अक़लियती मेंबर जिनकी आप रिप्रेजेंटेशन करें वो चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को जो नए अमीर बने हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आज हम हलफ बरदारी की तकरीब में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों की दावत पे आए भी हैं। मेरा जमात इस्लामी के लीडरशिप के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, और आई हैव ऑलवेज फाउंड देम टू बी वेरी थॉरो जेंटलमैन, और उनके साथ हमारा इंटरेक्शन भी बहुत रहता है। जब भी कभी कोई हमारे कॉमन इश्यूज आते भी हैं
اسٹینڈ ود اس ایون جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان پہ بھی، اور پھر کچھ انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں جن پہ ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. مجھے یونانیمیٹی آف تھاٹس ہوتی ہے. مجھے جماعت اسلامی میں جو نظم و ضبط ہے، جو تنظیم ہے، بہت اچھی لگتی ہے. ابھی بھی ان کا جو الیکشن ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک یونانیمس ان کا ہمیشہ آتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ملک میں ایک اچھا چیز ہے سیکھنے کے لیے. سو ویری آرگنائزڈ، ویری ڈسپلن جماعت ہے، اور پھر یہ ہے کہ بڑے ہمارے خالص دوستوں سے بھری ہوئی ہے. once again congratulations to Jamaat Islami for this special day کیونکہ نئی لیڈرشپ آج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ویئرس، اب ہمارے ساتھ سویڈن سے اسپیشلی تقریب حلف برداری جو آج حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے آفیشلی امیر بننے جا رہے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے سویڈن سے مومن خان صاحب آئے ہیں جو الخدمت یونین یا الخدمت آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سویڈن تو صرف تقریب رونمائی آپ دیکھنے آئے ہیں. دیکھیں، یہ جماعت اسلامی کے ساتھ پیار ہے اوورسیز کا. جو ایک پارٹی کہتی ہے نا کہ صرف اوورسیز ہمارے ساتھ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اوورسیز اور لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ریئل چینج، جس کو تبدیلی کا نعرہ لگا کے ہمیشہ لگایا جاتا ہے. یہ ہے ریئل چینج. میں کہوں گا کہ زبردستی سیٹ دینے کی کوشش بھی کی الیکشن کمیشن نے، لیکن ٹھکرا دی گئی کیونکہ انہوں نے کہا میں کامیاب نہیں ہوں. یہ ہے ریئل چینج کہ جو سٹانس لو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. یہ میں اوورسیز لوگوں کو بھی کہوں گا کہ یہ ہے مثال. جھوٹے دعوے نہیں، جو کہیں گے اس کے اوپر ڈٹ جائیں گے. یہ اوورسیز کو چاہیے کہ اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ ہے. اور میں ینگسٹرز کو بھی کہوں گا کہ اب تبدیلی کا جو نعرہ ہے نا وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب تبدیلی کا سفر جو ہے انشاءاللہ تیز سپیڈ میں جائے گا. اوورسیز تو سب کو پتہ کہ سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کے جوش کی، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کو بہت دفعہ موقع ملے، بہت اہم مواقع بھی ملے، لیکن سم ٹائم ان کی ایسی اسٹیٹمنٹس بھی آئیں کہ جی ہم فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے یہاں حکومت بنا لیں گے، ہم فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ لیں گے. تو جب اور کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ خاندانی سیاسی جماعتیں، میں نام یا کسی کا نہیں لے رہا، جماعت اسلامی ان کے ساتھ بھی اٹھتی بیٹھتی نظر آئی. تو جب جماعت کا ماضی ایسا رہا تو کیسے یوتھ ان پہ اعتبار کرے، اوورسیز کیسے اعتبار کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے کسی پارٹی کے ساتھ. آپ بیٹھ سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے. جی ویئرز، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر ممبر جماعت اسلامی ذکر اللہ مجاہد صاحب موجود ہیں، جانا پہچانا چہرہ ہیں. آج تقریب حلف برداری بھی ہے. ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان میں سب سے بڑے چیلنجز کیا دیکھ رہی ہے؟ سر، بڑے سوالات کر لیے، ووٹ کیوں نہیں پڑا، یوتھ ہے نہیں ہے، تعریف بھی کی ہے جو آپ کی بنتی ہے کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہمیشہ نیچے سے آتی ہے. خاندانی برانڈ یا کوئی پاورفل وہ جسے کہتے ہیں نا خاندان سے تعلق، جو بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کوئی کہتے ہیں پیسے والے انڈسٹریلی ذمہ دار، ایسا چکر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جسے جماعت اسلامی پہ فوکس، جس پہ جماعت اسلامی نے فوکس کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بحران ہے وہ لیڈرشپ کا بحران ہے. مہنگائی نہیں مہنگائی ظاہر ہے، اصل مہنگائی کو تو لیڈرشپ قابو کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے اسی عرصے کے اندر ڈیولپ کیا ہے، ملائیشیا نے ڈیولپ کیا ہے، ترکی نے ڈیولپ کیا ہے، چائنا بہت آگے گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی حالات میں پاکستان بھی بنا. پاکستان تباہی کے دانے پہ چلا گیا اور یہ قومیں اوپر چلے گئی. تو کون ان کو اوپر لے کے گیا؟ لیڈرشپ کو لے کے. امانت اور دیانت والی، خدمت کا جذبہ رکھنے والی اور باصلاحیت جو قیادت ہے وہ قوموں کو اوپر لے کے جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیادت کا جو بحران ہے اس کو جماعت اسلامی جیسی پارٹی بہت اچھے طریقے سے کیسے بحران ہے؟ زرداری صاحب آگے، میاں صاحب آگے، چلیں وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے لیکن رہنمائی کریں. میاں شہباز ویسے صاحب پاکستان اگر ان حالات کا شکار ہے تو اس کے رسپانسبل کون لوگ ہیں؟
पिछले 50 साल से तो यही लोग इक़्तिदार में है ना, यही हैं। आप पहले खुद थे, अब उनके बच्चे आगे हैं और नस्ल दर नस्ल इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कब्जा किया हुआ। 16 रुपए की रोटी भी तो की है ना, आप अंदाजा करें ना कि वो रोटी जो पाकिस्तान में 50 पैसे की थी हमारे सामने, वो 16 रुपए की हो गई है। तो ये इन्हीं लोगों की वजह से है ना, लूट मार इन्होंने की है, पाकिस्तान के इदारों को तबाह इन्होंने की है और एस्टेब्लिशमेंट के गंदे और खिलौने खेल के अंदर ये सारे शामिल हो गए, तो पाकिस्तान के इन हालात के इन्होंने शिकार किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है अब इनसे तंग आ गई है और इंशाअल्लाह ताला चेंज आएगी। और जमात इस्लामी ही वो इस मुल्क में पार्टी है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, अमानत और दयानत रखने वाली पार्टी है और पढ़ी लिखी तंजीम है इस मुल्क की, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मैन पावर है जो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकती है। और हाफिज नईम आए हैं तो उनकी कारकर्दगी कौम के सामने है। कराची के अंदर जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, काम किया, कराची की आवाज़ बने, हम ये समझते हैं कि हमारे ये लीडर जो हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। ज़िक्रुल्लाह भाई, तारीख में बहुत सारे ऐसे मैं हवाले दे सकता हूँ जब यही जमात इस्लामी, मैं नहीं कह रहा नून लीग या पीपल्स पार्टी सिर्फ PTI के साथ भी बैठी है, लेकिन इन्हीं जमातों के साथ, नून लीग के साथ भी बैठी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठी है, जिन पे आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम कह लें या अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, एम्पिरिकल एविडेंस भी आप देना चाह रहे हैं कि जी 50 पैसे की रोटी आज 16 रुपये की रोटी हो गई, ये आप तगड़े प्रूफ दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी इन्हीं के साथ बैठती रही है माजी में, तो आज ये कैसे हो गया कि सब कुछ के सारी बुराई के ज़िम्मेदार ये हैं और जमात इस्लामी जो वो तब्दीली ला सकती है? अच्छा देखिए, हम तो ये समझते हैं कि हमने एक वक्त में नून लीग का भी साथ दिया, इस उम्मीद पे साथ दिया कि यार ये लोग प्रो पाकिस्तान है, राइट का विंग है, ये पाकिस्तान के हालात को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, ये ठीक करेंगे। फिर हमने PTI का भी साथ दिया और 5 साल हम इक़्तिदार में PTI के साथ रहे और हमने उनको भी आजमाया। लेकिन सच्ची बात ये है कि इन दोनों अदवार में जब हम इनके साथ थे तो हमारे ऊपर कोई करप्शन का एक दाग भी आप दिखाएं, ये आपको क्रेडिट ठीक है ना। तो हमने तो देखे साफ सुथरा किरदार अदा किए इनके साथ रह के भी, और इनको कहे कि आप अपना रोल प्ले करें। लेकिन अगर हमने नून लीग को भी आजमाया है, PTI के भी साथ रहे हैं और अपना ठीक रोल भी रखा है, अपने करैक्टर को भी साफ रखा है, तो फिर ये ताना तो हमें देना नहीं बनता कि जी आप इनके साथ रहे हैं। हमने तो इनको आजमाने के बाद इस फैक्ट पे आए हैं। सर आजमाते हैं तो साथ होते हैं? नहीं, मैं कहा ठीक है, ये हमने किया है, इसमें कोई ऐसी बात तो लोगों को यही खदशा है कि दोबारा से आएंगे आप फिर पीपल्स पार्टी को कहेंगे अब चले इनको आजमा लेते हैं। देखिए, हम तो समझते हैं कि जमात इस्लामी की पूरी तंजीम, जमात की लीडरशिप, हमारा माजी कौम के सामने है। अमानत और दयानत देख लें, खिदमत देख लें, हमारी लीडरशिप की सलाहियत देख लें, तो अगर कौम ने इन सब को आजमाया है तो कौम अगर एक मौका जमात इस्लामी को दे तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी कैपेबल है कि वो पाकिस्तान को इन हालात से निकाल सकती है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ज़िक्रुल्लाह भाई। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और प्रोग्राम में मुख्तलिफ जमात इस्लामी के जो रहनुमा आए उन्होंने अपनी आरा का इजहार किया। देखिए, बीइंग अ सहाफ़ी मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी एक कौमी ज़िम्मेदारी है कि मैं न्यूट्रल रहूँ। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी सियासी जमात में, चाहे वो नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो या जमात इस्लामी हो, उनके अंदर या उस पार्टी की एक ऐसी पॉलिसी है जो वाकई अट्रैक्टिव है, वाकई अपीलिंग है, वाकई थॉट प्रोवोकिंग है, आप उसको कंडोन कर दो, नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो। नहीं, जमात इस्लामी को ये क्रेडिट जाता ही जाता है कि इनकी जो पार्टी लीडरशिप है वो हमेशा थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए तब्दील होती है। आज हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब जमात इस्लामी के ऑफिशियली आप ये कह सकते हैं अमीर बन चुके हैं। तो ये अगर रविश या ये स्पिरिट, बल्कि स्पिरिट ज़्यादा बेहतर वर्ड है, ये प्रैक्टिस, ये पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना मैच्योरिटी का मुजाहिरा अगर दीगर सियासी जमातें भी करें तो यकीन करें सियासी जमातें ना सिर्फ मैच्योर हों बल्कि ग्रो भी करें और पाकिस्तान को नई लीडरशिप भी मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जो मेरा ख्याल है ना सिर्फ उस सियासी जमात से ज़्यादती है बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादती है और पाकिस्तानियों से भी ज़्यादती है। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, जो भी लीडरशिप आए इस मुल्क के लिए आए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, हम उसके साथ हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।